علیہ وسلم کی جو ایک درسگاہ سمجھی جاتی تھی خانقاہ، اور وہاں پہ علم کی باتیں ہوتی تھیں، معرفت کی باتیں ہوتی تھیں، لیکن آج کل کے دور میں معذرت کے ساتھ ہمیں وہ ایک تاثر جو ہے وہ ختم ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اس کی ایک تو وجوہات بتائیے، اور اس حوالے سے کہ کیونکہ یہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کا طریقہ بتانے والے ہیں جو خانقاہ سے منسلک لوگ ہیں، کیونکہ کیا سمجھتے ہیں کہ کیونکہ خالص لوگ اس میں اس طرح سے شامل نہیں رہے، بہت سارے جو ہے وہ پروپیگنڈا ہوا اس حوالے سے، کیا وجوہات ہیں؟ اور آج اس بابرکت ساعتوں میں، اس بابرکت دن میں یہ جاننا چاہوں گا، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کا دل دکھتا ہے یہ ساری سچویشن دیکھ کر، اور وہ تبدیلی اس حوالے سے چاہتے ہیں۔ یقیناً خانقاہی نظام جو ہے یہ ایسے نظام ہے جس میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور پنجتن پاک کی اطاعت کا درس دیا جاتا تھا، اور محبت کا درس دیا جاتا تھا، اور ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگ جو ہیں انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے لوگوں کی زندگیوں میں ایسی تبدیلیاں لے کر آئے کہ لوگوں نے اپنی سب مصروفیات چھوڑ کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کی۔ بر صغیر پاک و ہند میں آپ دیکھ لیں کہ زیادہ تر لوگ جو مسلمان ہوئے وہ اولیاء اللہ کی ہی تعلیمات پر عمل کر کے، انہی کے تعلیمات کو دیکھ کے اور ان سے ان کے قریب بیٹھ کے، اور آج ہم جہاں دیکھتے ہیں کہ خانقاہی نظام میں کیسے اصلاحات ہونی چاہیے، کیا چینجز آنی چاہیے، صحیح، اور میرا یہ خیال ہے کہ خانقاہی نظام جو ہے وہ دراصل ایسا نظام ہونا چاہیے، اور ایسا نظام ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے وہ اہم پہلو نظر آتے ہیں کہ جس طرح سے غربا و مساکین کو کھانا کھلانا، بے شک خانقاہی نظام میں 24 گھنٹے لنگر عام ہو رہا ہوتا ہے، بے شک تعلیم اور تدریس کا کام کرنا، خانقاہی نظام میں جہاں مریدین کی اصلاح کی جا رہی ہوتی ہے انہیں ان کا ایک رابطہ، ایک کنیکشن قائم کیا جا رہا ہوتا ہے کہ آپ کس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں زندگی بسر کر سکتے ہو، اطیع اللہ و اطیع رسول کا درس دیا جا رہا ہوتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اسلام میں ہمیں ضابطۂ حیات اور ضابطۂ اخلاق بتایا گیا ہے کہ کیا ہمارے حقوق ہیں، تو خانقاہی نظام میں آپ کو وہ بھی سمجھایا جا رہا ہوتا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ آپ لوگوں نے کس طرح سے سلوک کرنا ہے، ہمسایوں کے کیا حقوق ہیں، اور سب سے بڑھ کے باحیثیت مسلمان ہمارا کیا کردار اور کیا اخلاق ہونا چاہیے، کہ کس طرح سے ہم۔ جلدی سے ایک سوال میں آپ سے اس حوالے سے پھر گفتگو کا جو رخ ہے وہ بدل جائے گا۔